بسم اللہ الرحمن الرحیم. آنریبل پرائم منسٹر آزاد اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر سردار تنویر الیاس صاحب، خواجہ فاروق احمد صاحب، مشال ملک صاحبہ تشریف لے جا چکی ہیں. عارف ملک صاحب پریزیڈنٹ KPL، ہمارے جتنے بھی لیجنڈری سٹارز یہاں پر تشریف فرما ہیں اور جتنے بھی فرینچائزز اونرز ہیں اور جتنے بھی ہمارے ڈگنیفائڈ گیسٹ یہاں پر تشریف فرما، لیڈیز اینڈ جینٹلمین، السلام علیکم. میرے لیے بڑے آنر کی بات ہے کہ KPL کا سیکنڈ سیزن آزاد کشمیر میں ہونے جا رہا ہے. یہاں جس وقت عوان صاحب اپنی اسپیچ کر رہے تھے تو انہوں نے اس ہماری چھوٹی بچی کا ذکر کیا، تو میں تھوڑی سی آپ کو ایک اور چیز بھی ساتھ ساتھ بریف کرتا چلوں کہ اس 2005 کے زلزلے نے جو سب سے بڑا لاس کیا وہ یہ کیا کہ ہمارے ہزاروں لوگ لقمہ اجل ہو گئے. اور میں آپ کے سامنے اس ارتھ کوئک کا سب سے ورسٹ وکٹم ہوں. میرا پورا کا پورا خاندان 14 لوگ اس زلزلے میں شہید ہوئے. میرے والد، میری والدہ، میرا بھائی، میرے بھتیجے. اور میں آپ کو یہ بات بالکل بوانگ دہل کہتا ہوں کہ میرے گھر میں 11 دن کے بچے سے لے کے 11 سال کے بچے تک کی ڈیتھ ہوئی، 8 بچوں کی. میرے بھتیجے، میری بھتیجیاں سارے اس 2005 کے ہولناک زلزلے کی نظر ہوئے. میرے لیے اس سے بڑھ کے کیا خوشی ہوگی کہ میرا شہر روشنیوں کے اندر چلا جائے گا. ہم نے وہ تاریک لمحے اپنی آنکھوں سے دیکھے اور وہ ہاربل سینز، وہ کیٹاسٹرفی کبھی ہم نہ بھول سکیں گے، نہ ہماری میموریز کو وہ کبھی نگل سکے گی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے ہمیشہ جب میں دبئی میں تھا اور KPL کے جب ایکسپو ہو رہا تھا تو میں نے وہاں کھڑے ہو کے ایک بات کہی تھی کہ مجھے سب سے زیادہ خوشی یہ ہے کہ دبئی ایکسپو کے اندر آج کشمیر نظر آ رہا ہے. میرے لیے اس سے بڑے آنر کی بات کوئی نہیں تھی کہ دبئی میں بھی کشمیر پہنچ گیا جہاں ہندوستان نے بے تحاشا انویسٹمنٹ کر رکھی تھی. ہمارے لیے اس سے بڑے آنر کی بات کوئی نہیں تھی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ KPL نے پورے دنیا کے اندر کشمیر کا ایک سافٹ امیج اور پورے کشمیر کا ایک سافٹ امیج پوری دنیا کے سامنے آیا ہے اور لوگوں کو یہ پتہ چلا ہے کہ یہ جو ہندوستان ایک پروپیگنڈا کرتا ہے کشمیر کے بارے میں اور پوری دنیا کے سے، وہ یہاں پر ایسا نہیں ہے. آپ دیکھیے کہ ایک طرف 9 لاکھ فوج ہے جس کا ذکر عوان صاحب کر رہے تھے، اور ایک طرف آپ کرکٹ کھیل رہے ہیں اور آپ کے انٹرنیشنل سٹارز آزاد کشمیر میں آ رہے ہیں. کوئی ریسٹرکشن ایز سچ نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑے آنر کی بات، اس سے بڑی ڈگنیٹی کی بات، اس سے بڑے پرائڈ کی بات ہمارے لیے اور کچھ نہیں ہو سکتی. اور میں اس پرائڈ کے لیے، اس آنر کے لیے، اس ڈگنیٹی کے لیے ملک عارف صاحب آپ کی اور آپ کی پوری ٹیم کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ کے جتنے فرینچائزز اونرز ہیں ان سب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمارے اجڑے گلشن کو دوبارہ آباد کرنے کے لیے اپنا ایک ایفرٹ کی ہے. اور آپ کی ایفرٹ سیزن 1 میں جس طرح سکسیسفل ہوئی ہے، انشاءاللہ سیزن 2 میں اس سے زیادہ سکسیسفل ہوگی. جہاں تک آپ نے ذکر کیا کہ آزاد کشمیر کے اندر جو فیسلٹیز ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے آزاد کشمیر کے اندر فیسلٹیز نہ ہونے کے مترادف ہیں. ابھی ریسنٹلی ہم نے ایک پالیسی بنائی ہے آزاد کشمیر گورنمنٹ نے، ہم نے جو اپنے بجٹ میں بھی اس کو ایکسپوز کیا ہے، ہم نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ایکٹ انٹروڈیوس کیا ہے. ہم ویلکم کرتے ہیں تمام لوگوں کو کہ جو آ کے آزاد کشمیر کے اندر ہاسپٹیلٹی میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے اوپن کوریڈور ہے اور گورنمنٹ آپ کو ہر طرح سے سپورٹ فراہم کرے گی. میں سمجھتا ہوں کہ جیسے جیسے آپ ذکر کر رہے ہیں KPL کا کہ 1 لاکھ لوگ باہر تھے، 18,000 لوگ اندر تھے، پھر بسز کے اندر، میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ اس سے زیادہ لوگ لائن آف کنٹرول کے اس طرف آپ کو دیکھ رہے ہیں. ان کے لیے پاکستان کا سبز ہلالی پرچم، جو شخص یا جو انسان اپنی میت کو اس پرچم کے اندر مدفن کرنے میں پرائیڈ فیل کرے، تو آپ سوچئے کہ اس کی پاکستان اور پاکستان کے لوگوں کے ساتھ ایفیلیشن کیا ہوگی. میں کوئی فیری ٹیل آپ کے سامنے نہیں بیان کر رہا، نہ میں کوئی ایگزیجریشن آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں.
یہ میڈیا کہ جتنے بھی دوست یہاں پر ہیں میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور انہوں نے میڈیا کی کیمرے کی آنکھ نے پوری دنیا کو یہ چیز دکھائی ہے کہ سری نگر میں ایک بچی اپنے نانا کی لاش کے اوپر بیٹھ کے بین کر رہی ہے اور اس کی لاش اٹھانے کا ٹائم نہیں دیا جا رہا، اور جو کوئی جوان ہندوستان کی گولی کا شکار ہوتا ہے وہ پرائیڈ فیل کرتا ہے کہ اس کے لاشے کو سبز ہلالی پرچم کے اندر مدفن کر کے کب لحد میں اتارا جائے۔ اس سے زیادہ ڈیڈیکیشن، اس سے زیادہ کمٹمنٹ اور اس سے زیادہ کنوکشن میں نہیں سمجھتا کہ کوئی کر سکتا ہے۔ اور میں آپ کو ایک اور بات بھی بتاتا چلوں، آپ لوگ جتنے بھی یہاں پاکستان کے ہمارے بھائی بیٹھے ہیں، آپ سارے بائی برتھ پاکستانی ہیں، ہم بائی چوائس پاکستانی ہیں۔ تو میرا خیال ہے یہ بہت بڑا ڈفرنس ہے۔ بائی برتھ ہونا پرائیڈ ہے، بائی چوائس ہونا اس سے بڑا پرائیڈ ہے۔ اور ہم کشمیری، میں آپ کو ایک بات بالکل کلیئرٹی کے ساتھ بتاتا چلوں کہ آپ 1947 میں آزاد ہوئے، ہم نے 1932 میں اپنا الحاق آپ کے ساتھ کر دیا، جب پاکستان کے وجود کا بھی تذکرہ بھی نہیں تھا کہیں پر، لیکن 1932 میں ہم نے اپنے آپ کو آپ کے ساتھ غازی ملت سردار ابراہیم خان کے گھر ایک قرارداد منظور کر کے اپنے آپ کو مملکت خداداد پاکستان کے ساتھ جوڑ لیا۔ لہٰذا ہمارا رشتہ کسی تعارف کا، کسی اور چیز کا محتاج نہیں ہے۔ میں بالکل اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ ہندوستان کی فائرنگ کی وجہ سے ہمارا آزاد کشمیر ڈیولپ نہیں ہو سکا، 14 سال وہاں ٹورزم پروموٹ نہیں ہو سکا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اب وہاں پر بھی امن ہے، اور امن اس لیے بھی ہے کہ ہم نے پوری دنیا کے جرنلسٹ کو کہا کہ آپ آئیے اور آزاد کشمیر کے امیج کو دیکھیے۔ اس امیج کو فردر سافٹن کرنے کے اندر آپ کے KPL کا ایک بہت بڑا رول ہے۔ جب فرسٹ سیزن کے اندر آپ کے انٹرنیشنل پلیئرز وہاں پر آئے اور ہمارے نیشنل پلیئرز وہاں پر آئے، جب انہوں نے میڈیا کے اوپر اپنا انٹریکشن کیا اور انہوں نے دنیا کو یہ بات بتائی کہ یہ ہیون آن ارتھ ہے، یہ جنت ہے دنیا کے اندر، اور اس جنت کو ہم نے کیسے ایکسپلور کیا، اس جنت کو ایکسپلور کرنے کے اندر آپ لوگوں کا بہت بڑا رول ہے، جس کے لیے میں آپ سب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، خاص طور پہ اپنے پاکستان کرکٹ ٹیم کے سٹارز کا، کہ ان کی بہت بڑی کاوش ہے KPL کا فرسٹ سیزن کامیاب بنانے میں، اور اب سیکنڈ سیزن میں جس طرح آپ لوگوں کی ایک کنٹریبیوشن ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا کے سامنے، جیسے ملک صاحب بتا رہے تھے کہ اب 70 کنٹریز کے اندر آپ کا یہ سافٹ امیج پروموٹ ہوگا، تو میں سمجھتا ہوں کہ 70 ممالک کو یہ پتہ لگے گا کہ ہندوستان جابر ہے، یہاں پر آزادی ہے، یہاں پر کوئی قدغن نہیں ہے، یہاں پر کوئی کالا قانون نہیں ہے، یہاں پر کوئی ہتھ کڑی نہیں ہے، یہاں پر میڈیا آزاد ہے، یہاں پر فارنر آ سکتے ہیں، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے حسن اور رعنائیاں رکھی ہوئی ہیں۔ اس طرف جاتے ہوئے آپ کے لیے مشکلات ہیں، وہ مشکلات اس لیے ہیں کہ جب امریکن سینیٹرز نے آکوپائڈ کشمیر جانے کی بات کی تو جو ان کے بہت بڑے سپورٹرز تھے، ہندوستان نے ان کے ویزے روک لیے، برٹشرز کے ویزے روک لیے، آپ کے میڈیا کے ویزے روک لیے، ڈیجیٹل میڈیا کو پابندی لگا دی، سوشل نیٹ ورکنگ کے اوپر پابندی لگا دی، صرف اس لیے کہ وہ وہاں کے لوگوں کی آہ و بکا دنیا تک نہ پہنچنے دے۔ لیکن میں اپنے ان کشمیریوں کو سیلوٹ پیش کرتا ہوں جنہوں نے اس ساری قید و بند کے باوجود اپنی آواز دنیا کے ہر ایوان اور ہر کونے تک پہنچائی، جس میں آپ سب کا بھی بہت بڑا رول ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ KPL سیزن 2 کی سکسیس آج ہی سے ہو چکی ہے، اور میں PCB کا بھی، پاکستان کرکٹ بورڈ کا بڑا تہہ دل سے مشکور ہوں۔ مجھے اس بات کا ادراک ہے کہ آپ کو سیزن 1 کے بعد جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور اس سے قبل آپ کو جو NOC کا ہرڈلز تھے، وہ ساری باتیں ہمارے علم میں ہیں، آپ کے دیگر ایشوز بھی ہمارے علم میں ہیں، لیکن میں آپ کو ایشور کرتا ہوں کہ گورنمنٹ آف آزاد کشمیر آپ کو ہر طرح سے سپورٹ فراہم کرے گی، آپ کی مکمل بیکنگ کرے گی۔ میں خاص طور پہ آج اپنی جب KPL 1 ہوا تو میں اپنی مظفر آباد کی ایڈمنسٹریشن کا، ہمارے جو وہاں کی پولیس، ہمارے وہاں کے IG اس وقت کے، انہوں نے بڑا وائٹل رول پلے کیا، اور شہریار آفریدی صاحب کا، انہوں نے بڑا وائٹل رول پلے کیا۔ آپ کا سیزن 1 ہماری ایڈمنسٹریشن نے آپ کے ساتھ مکمل تعاون کیا، جو اس کی کامیابی کی بھی ایک وجہ بنی، اور انشاءاللہ ہم آپ کو پھر ری ایشور کرتے ہیں، پرائم منسٹر جسٹ سٹنگ ان فرنٹ آف می، کہ آپ کو ہم دوبارہ، ہماری ایڈمنسٹریشن اس سے بڑھ کے آپ سے تعاون کرے گی، ہم آپ کو ہر قسم کا کوآپریشن فراہم کریں گے، ہم کوشش کریں گے کہ جو ہاسپٹیلٹی ایشوز ہیں اس کو کیٹر فال کریں، آئندہ آپ کو ایسی پرابلمز نہ ہوں۔ اس کے لیے آلریڈی ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے ایک بہت ڈیٹیل چاک آؤٹ پلان کیا ہوا ہے۔ ہی ہمسیلف از این بزنس مین بھی ہیں،
ان کا اپنا بھی ایک بہت بڑا امپائر ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس ساری, اور میں ابھی ان سے بلکہ بات کر رہا تھا جب توقیر صاحب بات کر رہے تھے کہ ان کا تو پیشن ہے کنسٹرکشن, تو کنسٹرکشن آلریڈی ان کا پیشن ہے, تو اس پیشن کی اب لٹرل اس کی امپلیمنٹیشن آزاد کشمیر میں انشاءاللہ الرحمن اسی دور میں ہوگی, پاکستان تحریک انصاف کے دور میں ہوگی, کیونکہ ہماری جو ٹیم کے کیپٹن ہیں عمران خان صاحب, وہ بھی آپ ہی میں سے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نے جو اس کو عزت دی ہے کرکٹ کے گراؤنڈ کے اندر, آج اسی کی ٹیم آزاد کشمیر کے اندر گورنمنٹ رن کر رہی ہے. اور انشاءاللہ الرحمن آپ کو آنے والے ادوار کے اندر جو پرابلمس کا آپ نے احاطہ کیا, ہم کوشش کریں گے کہ اپنے لمیٹڈ ریسورسز کے اندر ان ساری چیزوں کو کیٹر فال کیجئے. ہمیں اپنے فائنینسز کو سب سے پہلے دیکھنا ہوتا ہے, ہم اپنے فائنینسز کے کو مد نظر رکھتے ہوئے انشاءاللہ الرحمن میں نے اسی لیے آپ کو آفر دیا کہ جو آنا چاہتا ہے وی آر اوپن آر کوریڈورس فار آل. آئیے انویسٹمنٹ کیجئے, آئیے ہاسپٹیلٹی کے اندر اپنا شیئر ڈالیے. ہم آپ کو ہر قسم کے وہ جو کہتے ہیں نا ہرڈلز ہیں ان سے نکال کے ہم آپ کو ون ونڈو دیں گے تاکہ آپ کے لیے کوئی پرابلم نہ آئے. میں اگین کے پی ایل کی ساری ایڈمنسٹریشن کا, پوری ایڈمنسٹریشن کا, اور جتنے بھی فرینچائز اونرز ہیں, اپنے کرکٹ سٹارز کا, اپنے میڈیا پرسنلز کا, الیکٹرانک پرنٹ ڈیجیٹل ساروں کا میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور یہ شور کرتا ہوں کہ گورنمنٹ آف اے جے کے اسٹینڈ بہائنڈ یو. بالکل کھیلو آزادی کے ساتھ, کوئی پابندی نہیں ہوگی. تھینک یو. Thank you very much, our guest of honor, Finance Minister AJK, Mr. Majid Khan Saab, for your kind words as well, and for reassuring that inshallah season 2 we will once again relive it and we will play Azadi ke saath. وہ ویری کوئکلی جہاں پہ میں نے پروگرام کے بالکل آغاز میں مینشن کیا تھا کہ میں ویلکم کرتا ہوں اپنے سارے آئیکن پلیئرس کو, تو کچھ آئیکن پلیئرس فائنلی نام میرے سامنے آ چکے ہیں. انفارچونیٹلی وہ یہاں پر نہیں ہیں. اسد شفیق جیسے اوورسیز واریئرز کو ریپرزینٹ کریں گے ایز این آئیکن پلیئر. شعیب ملک میرپور رائلز once again will be here as well in action. محمد عامر راولاکوٹ ہاکس کو, محمد حفیظ مظفر آباد ٹائگرز کو. But over here we have Sharjeel Khan Saab, and میں ریکویسٹ کروں گا نویز صاحب کو, who happens to be the director of cricket operations, to please come over here from Jammu Jambas to please present his iconic player this very t-shirt which he truly deserves as well. Sharjeel bhai, aaj zara please. Naveed bhai, can we please have you over here on the stage as well so that you can give away the jersey. A big round of applause please.